بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آیا ہے کہ آج کل اکثر سنی فرقہ باطلہ کی صحبت میں رہ کر چند مسائل میں گمراہ ہو چکے ہیں، بد عقیدہ ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے سوال بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت صاحب یہ ایک شخص ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لالچی شخص تھے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑ کر خلافت لی اور ہزارہ صحابہ کو شہید کیا۔ اب یہ سوال کیا، اور اسی طرح دوسرے شخص کے بارے میں کہا کہ وہ ان میں سے اب دو شخص ہیں، ایک کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ خطا پر تھے نعوذ باللہ، اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ صحابہ میں سے تھے، بڑے صحابہ میں سے تھے، اور ان کی توہین کرنا گمراہی ہے اور ان کی توہین کرنا بد مذہبی ہے۔ اب رہنمائی فرما دیں۔ تو حضرت محترم، میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ لوگوں کے فلسفے، لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی بتائی ہوئی چیزیں بعد میں ہیں، اور سب سے پہلے کیا نام ہے، اللہ کے رسول، اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی دو قسمیں ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور دوسرے وہ تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے دونوں کے ساتھ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ رب العزت نے دونوں کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اب ان میں اللہ نے تخصیص نہیں فرمائی کہ جو پہلے مسلمان ہوئے یا جو بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ رب العزت دونوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، اولئک عنہا مبعدون کہ ان کو جہنم سے دور رکھا گیا ہے، لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم فی خالدون کہ اس کی وہ جہنم کی بنگ تنگ نہیں سنیں گے، یعنی آواز تک نہیں سنیں گے، اور وہ لوگ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ قیامت کی جو بڑا دن ہے، اس میں جو بڑی دن کے اندر جو سختی ہے، وہ سختی ان کو غمگین نہیں کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہتے ہوئے کہ بابا یہی وہ دن ہے جن کے ساتھ اللہ نے تمہارا وعدہ کیا تھا، جس دن کے بارے میں اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تو حضرات محترم، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحابی کی یہ شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اب جو شخص بھی کسی صحابی پر طعنہ کرتا ہے، پاوے وہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کوئی بھی صحابی کسی بھی صحابی کے بارے میں طنز کرتا ہے یا آپ کی کسی بھی صحابی کی شان میں نقص نکالتا ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ کے اس حکم کے خلاف جا رہا ہے، اور اللہ کے حکم کے ہونے کے باوجود وہ اپنی رائے پیش کر رہا ہے۔ اور دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذاہم فقط اذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن اذانی فقط اذلنا، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور پھر آپ نے فرمایا ومن اذل فیوشک اللہ ان یاخذہ کہ جو اللہ کو تکلیف دے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گرفتار کر لے، اپنے غضب و غصے کے ساتھ اس کو گرفتار کر لے، اس سے اس کا انتقام لے لے۔ تو حضرات محترم، یہ جو جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے صحابہ میں سے ہیں، اجلہ صحابہ میں سے ہیں، اور حضور کے کاتب وحی بھی تھے، حضور نے جب حضور پر وحی نازل ہوتی تو وہ اس وحی کو لکھتے بھی تھے، اور اس کے علاوہ حضور نے ان کے بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں۔ تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم جو اللہ نے ان کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں تعلیم دی ہے اور جو عقیدہ ہمیں دیا ہے، ہم اسی عقیدے کو رکھیں اور اس عقیدے پر چلیں۔ ہم لوگوں کی باتیں سن کے یا فلسفے سن کے اس کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہم لوگ کے لیے گمراہی کا سبب ہے۔ اور علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفائے امام قاضی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھنے وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مَعَوِيَةٍ فَذَاكَ مِن كَلَابِ الْحَاوِيَةِ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہیں وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔
وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احکام شریعت کے اندر آپ سے جب سوال ہوا تو آپ نے یہی جواب دیا کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھیں، لوگوں کی باتیں سن کے گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔